بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت مختلف علماء کے مطابق 8، 9، 12 اور 17 ربیع الاول ایک عام الفیل بیان کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا اجماع 12 ربیع الاول پر ہے۔ عیسوی سال کے مطابق یہ تاریخ 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی بنتی ہے، جس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت قمری مہینے یعنی محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ تو تھے، لیکن سالوں کی اسلامی تقویم کا نظام نہیں تھا۔ چونکہ اسلامی تقویم کا نظام نہیں تھا، لہٰذا کسی بھی بچے کی پیدائش کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا کہ فلاں واقعہ کے اتنے عرصے بعد فلاں بچہ پیدا ہوا۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھیوں والا سال۔ یہ وہ سال ہے جب یمن کے بادشاہ ابراہا نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ابابیلوں کے لشکر کے ہاتھوں ابراہا اور اس کے لشکر کی تباہی اور بربادی ہوئی۔ علماء کے مطابق اس واقعے کے 45 دن بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ رات آپ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات دنیا کو دکھائے۔ وارث کا آتش کدا جس میں 1000 سال سے آگ روشن تھی اور فارسی اس آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ اچانک بجھ گئی۔ کسریٰ کا محل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور 14 کنکرے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ دریائے صباہا جو صدیوں سے خشک پڑا تھا، اس میں پانی جاری ہو گیا، اور دریائے سماوات جس میں ہمیشہ سے پانی جاری تھا، ایک مرتبہ اس میں پانی خشک ہو گیا۔ جتنے بھی دنیا میں بت کدے تھے، ان میں موجود بت منہ کے بل زمین پر گر گئے، اور دنیا میں جتنے بھی بادشاہوں کے تخت تھے، وہ پائے ٹوٹنے کی وجہ سے زمین پر آ کر گر گئے۔ جتنے بھی ساحر، جادوگر، کاہن اور منجم تھے، ان کا علم جواب دے گیا تھا۔ زبان سے غیب کی خبریں بتانے والے ایک رات کے لیے گونگے ہو گئے تھے۔ خاص طور پر وہ کاہن جن کے ہمزاد آسمانوں سے ان کے لیے خبریں لاتے تھے، ان کی اور ان کے ہمزاد کی ملاقاتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ مکے کی سرزمین سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس کی روشنی اتنی دور تک تھی کہ مکے کے لوگوں نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لیا، اور ساری رات ستارے اس کثرت کے ساتھ ٹوٹ کر گرے کہ لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے، آج کی رات کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ عمر بن امیہ جو ایک مشہور کاہن تھا، اس سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ ستارے مسلسل کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ اس نے کہا، وہ مشہور ستارے جن کی مدد سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں، گرمی اور سردی کے حالات پتہ چلتے ہیں، جا کر دیکھو۔ اگر وہ ستارے ٹوٹے ہیں تو سمجھ لینا کہ یہ رات اس کائنات کی آخری رات ہے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور اگر وہ ستارے اپنی جگہ پر باقی ہیں اور دوسرے ستارے ٹوٹ رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ آج دنیا میں کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ مشہور ستارے اپنی جگہ پر قائم ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ آج کی رات کوئی نہ کوئی عظیم واقعہ پیش آیا ہے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ آسمان سے ملائکہ کی ٹولیاں تسبیح و تقدیس کے گیت گاتی ہوئی زمین کی جانب آ رہی تھی۔ ان غیر معمولی واقعات کو دیکھ کر جہاں انسان حیران تھے، وہاں شیطان بھی پریشانی اور حیرت میں مبتلا تھا۔ اس نے اپنے چیلوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ پتہ کرو ماجرا کیا ہے۔ شیطان کے چیلوں نے ساری دنیا گھومی اور صبح کے وقت ناکام واپس لوٹے، اور شیطان کو بتایا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد شیطان نے خود نکلنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ آسمان پر جا کر دیکھتا ہوں کہ فرشتوں میں کیا بات چل رہی ہے۔ اس وقت شیطان کو چوتھے آسمان تک کی رسائی حاصل تھی، لیکن آج چوتھا آسمان تو کیا، پہلے آسمان پر ہی فرشتوں نے اسے روک لیا اور آتشی ہتھیاروں سے اسے بھگا دیا۔ اس کے بعد شیطان زمین کی سیر کے لیے نکلا اور حرم کی سرزمین میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی فرشتوں نے اسے روک لیا، اور اس کے بعد وہ مکہ جانب جبل نور پر پہنچا، جہاں غار حرا ہے اور جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ وہاں اس نے اپنے آپ کو ایک چھوٹی چڑیا کے روپ میں تبدیل کیا اور پھر حرم میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور اسے وہاں سے بھگا دیا۔ شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا،
اے جبرائیل، آج کون سا ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ مجھے آسمانوں پر جانے سے بھی روک دیا گیا اور اب ایک چڑیا کے روپ میں بھی حرم میں داخل نہیں ہونے دیا گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آج انتہائی مقدس رات ہے۔ آج سرکار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ہے۔ ان کی ولادت ہونے والی ہے، اس لیے تجھے اس مقام پر داخلے سے روک دیا گیا ہے۔ شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ تو بتا دو کہ اس پیدا ہونے والے بچے پر میرا کوئی بس چلے گا کہ نہیں، میں اسے بہکا سکوں گا کہ نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس نور پر تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا۔ پھر شیطان نے پوچھا کہ اے جبرائیل، کیا ان کا کلمہ پڑھنے والے میرے بہکاوے میں آ جائیں گے کہ نہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا، اے شیطان، رسول تو رسول، ان کے کلمہ پڑھنے والے پر بھی تمہارا بس نہیں چلے گا جب تک کہ اس کے دل میں اس دنیا کی محبت پیدا نہ ہو جائے۔ جب دنیا کی محبت پیدا ہو گئی تو شیطان اس کو اپنا غلام بنا لے گا۔ حضور کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ دوران حمل مجھے کبھی کوئی گرانی یا تکلیف محسوس نہیں ہوئی اور نہ کبھی کوئی ایسا احساس ہوا جو پہلے بچے کی ولادت کے وقت عرب کی عام عورتیں بیان کیا کرتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اور فاطمہ بنت اسد کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک کمرے کی روشنی میں اضافہ ہونے لگا اور ایسا لگا کہ یہ کمرہ آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئی اور اپنی جگہ سے اٹھی کہ گھر کے مردوں کو جا کر بتائیں۔ حضرت ابو طالب کو آواز دی اور جو دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ حضرت ابو طالب نے کہا، فاطمہ گھبراؤ نہیں، یہ سارا منظر اس نور کی وجہ سے ہے جو اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ادھر حضرت فاطمہ بنت اسد باہر نکلی، ادھر ایک سفید پرندہ نظر آنے لگا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مکان کی چھت بھی غائب ہو گئی اور ہر طرف اس قدر نور ہے کہ جس نے میرے ارد گرد کی تمام چیزوں کو پوشیدہ کر دیا ہے، اور اب میں گویا 7ویں آسمان تک کا مشاہدہ کر رہی ہوں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس وقت ایک سفید پرندہ آیا، اس نے اپنے جسم کو میری پیشانی سے مس کیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا جسم میری پیشانی کے ساتھ مس کیا، میرے گرد جتنا نور تھا وہ سمٹ کر میری پیشانی میں جمع ہو گیا۔ جناب آمنہ نے آسمانوں کا نظارہ کر لیا اور اس کے بعد ان کو اپنا کمرہ دوبارہ نظر آنے لگا۔ جناب فاطمہ بنت اسد بھی اس وقت تک دوبارہ تشریف لا چکی تھی۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس وقت 4 عورتیں میرے پاس آئیں جن کے ہاتھ میں شیشے کے گلاس اور سرائیاں تھیں۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ ہم جنت کی حوریں ہیں اور حکم پروردگار سے آپ کے پاس تشریف لائی ہیں۔ یہ جنت کا شربت ہے، اسے نوش فرما لیں۔ حضرت آمنہ نے وہ شربت پیا تو ایک لمحے کے لیے دنیا سے غافل ہو گئیں، اور جیسے ہی ہوش میں آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا بچہ ان کے پاس اس انداز میں سجدے کی ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ زمین پر ہے اور دایاں ہاتھ آسمان کی طرف۔ اس کی پیشانی خانہ خدا کی جانب ہے، اور جیسے ہی وہ سجدے سے اٹھا اس کی پیشانی سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ میں نے اور میری بہن فاطمہ نے اسی نور کی روشنی میں ایک طرف یمن کے سرخ محل دیکھے تو دوسری جانب بصرہ اور شام کے علاقے کو دیکھا، اور تیسری جانب ایران کے محلات ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ یہ بچہ کس وقت دنیا میں ظاہر ہوا۔ اس کے بعد مسلسل میرے کانوں میں لوگوں کے سلام کی آوازیں آنے لگی، السلام علیکم یا محمد، السلام علیکم یا احمد۔ میں نے ان 4 حوروں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو سلام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ فرشتوں کی ٹولیاں ہیں جو سلام کرنے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد ان 4 حوروں نے کہا کہ ہم اس امانت کو جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر کے واپس جا رہی ہیں۔ ان 4 حوروں میں سے ایک نے بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور پھر آنے والے ایک نوجوان کی گود میں ڈال دیا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور دونوں کے ہاتھ میں جنت کے پانی سے بھرے ہوئے لوٹے تھے۔ انہوں نے اس پانی کو بچے کے اوپر ڈالنا شروع کیا اور فرمایا، اے آمنہ، اس بچے کو اس پانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پاک اور پاکیزہ ہے۔
اسے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم نور و صفا میں زیادتی کے لیے اس پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بچہ ختنہ شدہ ہے اور ناف کٹی ہوئی ہے اور پاک و پاکیزہ ہے۔ حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام نے ابھی نہلا کر فارغ ہوئے تھے، اچانک آسمان سے ایک سفید رنگ کا بادل نمودار ہوا اور اس نے اس بچے کو چھپا لیا۔ اس کے بعد میرے کان میں کسی نے کہا کہ اسے لے جاؤ اور دنیا کے پہاڑ اور جنگل دکھاؤ اور ہر ایک سے کہو کہ یہ تمہارا آقا اور سردار ہے، تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے۔ ایک لمحے کے بعد وہ بادل جس نے بچے کو پوشیدہ کیا ہوا تھا ہٹا اور بچہ سبز رنگ کے ایک گہوارے میں لیٹا ہوا نظر آیا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ گہوارہ بھی کہاں سے آیا۔ بچے کے ہاتھ میں 3 چابیاں ہیں اور کسی نے بآواز بلند کہا کہ اس میں سے ایک چابی فتح و نصرت کی ہے، دوسری چابی دنیا کے نفاذ کی ہے، جو اس کے ساتھ چلے گا وہ نفع حاصل کرے گا اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ نقصان اٹھائے گا، اور تیسری چابی نبوت کی چابی ہے۔ بس نبوت کے سلسلے کو اس نے قفل لگا دیا اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یکا یک میں نے دیکھا کہ ایک دوسرا بادل نیچے آیا اور اس نے پھر اس بچے کو پوشیدہ کر لیا۔ پھر کسی نے میرے کان میں کہا، اسے لے جاؤ اور دنیا میں جتنے چرندے پرندے درندے اولیاء اور نیک انسان ہیں ان سب کو اس کی پہچان کراؤ اور ان سے کہو کہ یہ تمہارا آقا اور سردار ہیں، تمہیں اس کی اطاعت کرنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بادل بھی ہٹ گیا اور میرا بچہ اسی انداز میں گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، اور اب اس کے سرہانے 3 آدمی کھڑے ہیں اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں شیشے کی بنی ہوئی ایک صراحی ہے، دوسرے کے ہاتھ میں موتیوں کا بنا ہوا ایک چوکور دشت ہے اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک سفید رومال ہے۔ اسی وقت میری نگاہ میرے بچے کی جانب گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے بچے کے دوسرے ہاتھ میں بھی ایک سفید رومال ہے، یعنی ایک ہاتھ میں 3 چابیاں اور دوسرے ہاتھ سفید رومال، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ اب دنیا اس کے قبضے میں ہے، یہ دنیا میں جسے چاہے دنیا سے محروم کرے۔ پھر وہ 3 آدمی آگے بڑھے اور موتیوں کا دشت بچے کو پیش کیا اور کہا کہ اس میں سے جس حصے کو چاہو پکڑ سکتے ہو۔ بچے نے دشت کے بیچ میں ہاتھ ڈالا، جو بچے کی فطرت کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ چاروں طرف سفید موتی لگے ہوئے ہیں اور درمیان والا حصہ خالی ہے۔ پکارنے والے نے پکارا کہ اس نے دنیا میں سے خانہ کعبہ کا انتخاب کر لیا ہے۔ پھر بچے کو اسی دشت میں بٹھایا گیا اور ان میں سے ایک آدمی نے بچے کو اسی پانی سے غسل دیا جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ تیسرے آدمی نے اس سفید رومال کو کھولا، اس میں سے ایک انگوٹھی نکلی، اس انگوٹھی کو بچے کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ کر دبایا، اور جب انگوٹھی کو وہاں سے ہٹایا تو مہر نبوت وہاں پر ثبت ہو چکی تھی۔ اس وقت پکارنے والے نے پکارا کہ یہ رضوان جنت ہے جو اس وقت رسول کو غسل دینے کے لیے آیا تھا۔ یکا یک میں نے دیکھا کہ وہ تینوں اس مکان سے غائب ہو گئے۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس دوران جب کہ میرے کمرے میں اس طرح کے معجزات پیش آ رہے تھے، مکہ کی سرزمین پر بھی کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ صبح کا وقت ہے، مکہ کے کافر اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں اور حکم پروردگار سے جنت سے اس دنیا کے لیے 4 جھنڈے بھیجے گئے ہیں۔ پہلا جھنڈا کوہ کاف پر لگایا گیا ہے، دوسرا جھنڈا کوہ ابو قبیصہ پر لگایا گیا، تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لگایا گیا اور چوتھا جھنڈا بیت المقدس پر لگایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام اس وقت جنت سے ایک قندیل، ایک شمعدان اور ایک جھالر لے کر آئے اور اسے کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا، اور پروردگار کی جانب سے جنت سے یاقوت سرخ کا بنایا ہوا ایک خیمہ حضرت عبد المطلب کی خدمت میں بھجوایا گیا۔ یعنی آج کی رات مکے کی سجاوٹ ہو رہی ہے، مکے کو سجایا جا رہا ہے۔ صبح کے وقت مکے والے اٹھتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ رات کے وقت ہم نے آسمان پر عجیب و غریب واقعات کا مشاہدہ کیا، مگر اب تو ہمارے ہی شہر میں یہ قندیل کہاں سے آئی؟ کعبے کے دروازے پر لٹکنے والا اتنا خوبصورت جھالر کہاں سے آیا؟ یہ خوبصورت جھنڈے کون لگایا؟ اور جب حضرت عبد المطلب کے گھر کے سین میں یاقوت سرخ کا خیمہ دیکھا تو اکثر ساردان مکہ کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی کہ جو چیز ہے وہ عبد المطلب کو ہی مل رہی ہے، جو بھی نعمت ہے انہی کو مل رہی ہے۔ تو وہ دشمنی کا سلسلہ جو زمزم کھودتے وقت شروع ہوا تھا وہ مزید بڑھ گیا۔ غرض یہ کہ جب رات ختم ہوئی اور رسول خدا کی ولادت ہو چکی تھی، سارا مکہ جگمگا رہا تھا
اور حضرت عبدالمطلب اپنے مکان میں یہ انتظار کر رہے تھے کہ میری بہو آمنہ کی طرف سے مجھے کیا پیغام ملتا ہے۔